he is in a very safe hands. آپ یقین کریں کہ وہ پاکستان کا سب سے زیادہ محفوظ ترین قیدی ہے. ریاست کوئی رسک لے ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. ایبسولوٹلی ناٹ. افتخار صاحب ان دا مڈل آف آل دس عمران خان صاحب کے صاحبزادے کی ایک ٹویٹ آئی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اور میرا بھائی ہم کوشش کر رہے ہیں پاکستان جانے کی، اور 914 دن سے ہمارے والد صاحب سالٹری کنفائنمنٹ میں ہیں اور ان کی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے اور ان کو جو انڈیپینڈنٹ میڈیکل کیئر ہے وہ نہیں مل رہی. ابھی پرسوں چوتھ رات he was taken to some hospital. بٹ وہ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ میڈیکل کیئر. What was independent medical care? وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ذاتی معالج ملتے تھے، عمران خان صاحب کے بھی ذاتی معالج ملے. یہ دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ ہمارے پاس 70,000 قیدی ہے پاکستان کی جیلوں میں، اور میرا آئین یہ کہتا ہے کہ کسی کو کسی پہ برتری حاصل نہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تو پھر یہ 70,000 لوگ. وہ میاں صاحب کی مثال دیتے بھائی میں آپ میری بات سنیں نا اینکر صاحب، آپ بھی بات سنیں. آپ کو بھی صرف میاں صاحب ہی یاد آتے ہیں. اچھا جی. میاں صاحب کوئی مثال نہیں ہے. اگر ہم نے بات قیدی کی کرنی ہے اور سزا یافتہ قیدی کی کرنی ہے اور جیل میں رہنے والے کی کرنی ہے تو مجھے 70,000 قیدیوں کی بات کرنی ہوگی جس میں سزا یافتہ بھی ہیں اور انڈر ٹرائل بھی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کی صحت کے لیے ذمہ دار ہے سپرڈنٹ. سپرڈنٹ فیصلہ کرے گا کہ اس کو کب اور کیا ایکشن لینا ہے. سپرڈنٹ نے فیصلہ کیا اور یہ اس میں مرضی شامل تھی عمران صاحب کی. انہوں نے دستخط کیے باقاعدہ جب ان کو انجیکشن لگائے گئے. اس پہ کوئی انکار نہیں، سب جانتے ہیں یہی ہے. اور یہ کہنا کہ اپنا ہیلتھ ان کو کوئی فیسلٹی ڈیٹیریشن ہو رہی ہے، کیا دیا جائے؟ ہر قسم کی تو ان کی میڈیکل رپورٹ تیار ہوتی ہے، ان کی بلڈ شوگر چیک کی جاتی ہے، ان کے یورین ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہر ایک. تو میں تو کہتا ہوں سب کو یہ رعایت دو بھائی. سر آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آپ اس اعتراض کو کیسے کنفرم کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب کے ذاتی معالج کو ایکسیس ملتی تھی. میاں صاحب کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے اس بیان میں؟ وہ مثال پی ٹی آئی دیتی ہے نا. یہاں پہ کہاں ہے جو اسٹیٹمنٹ آپ کوٹ کر رہے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا؟ میری بات سنیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف کہتی ہے جی کہ ہمارے لیے انڈیپینڈنٹ کیئر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ان کی رسائی ہو عمران خان صاحب تک. دے دیں یار، کوئی فرق نہیں پڑے گا. دے دیں، کیا فرق پڑے گا؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، he is in a very safe hands. آپ یقین کریں کہ وہ پاکستان کا سب سے زیادہ محفوظ ترین قیدی ہے. ریاست کوئی رسک لے ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. ایبسولوٹلی ناٹ. میں نے اتنا آپ نے ٹھیک کہہ رہے ہیں. 70,000 قیدیوں میں سے ایک ایسا قیدی ہے جس کو اسٹیٹ کا پیارا قیدی کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیٹ کانٹ ٹیک اینی رسک. اور اگر اسٹیٹ رسک لے گی تو اسٹیٹ بیوقوفی کرے گی اور پھر اس بیوقوفی کا بھگتان بھی بھگتے گی. خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی بیوقوفی ہوگی تو میں نہیں مانتا، میں ساری تھیوری کو نہیں مانتا. کمپیریزن کرنا کہ نواز کو ایسے کیا گیا، مریم کو یہ فیسلٹی دی گئی اور فریال تارپور کو یہ فیسلٹی دی، یہ کمپیریزن کو چھوڑ دو. آج کی ریئلٹی میں بات کرو. جب ان کو ضرورت پڑی فیسلٹی کی، he was taken to the hospital or not? The answer is this, yes. And what is the second part of this? وہ کہتے ہیں ویزا نہیں دے رہے. نہیں دے رہے. Have they applied? Yes they have. وہ کہتے ہیں ہمارا پروسیس ہی نہیں کر رہے. نہیں, have they applied? They should share the documents on Twitter. On Twitter, please. اچھا ہاں they should share the document on Twitter with the evidence that they have applied. With the evidence they have applied اور جو requirement ہیں ویزے کی. ٹھیک ہے. یہ تو نہیں نا کہ میں جا کے ایک درخواست دے آؤں اور سائن کروا کے لے آؤں. نہیں ہوتا نا افتخار صاحب، ایمبیسی جو بھی ہے. میں میرے دوست یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں قانونی طور پہ باقی شہریوں کے لیے، ٹھیک ہے، وہی ان کے لیے بھی تو اپلائی ہوں گے. یا کو خاص قانون بنا دیا جائے، ایسا تو نہیں ہوگا نا. نہیں بالکل ٹھیک ہے، نو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ. بٹ حذیفہ صاحب دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں میاں صاحب کو ان کے ذاتی معالج، میاں صاحب بھی علیل ہوئے بیچ میں، ان کو ان کے ذاتی معالج کی ایکسیس روکی بھی جاتی تھی لیکن ہوتی بھی تھی. یہاں خان صاحب کی فیملی اور ان کی پارٹی کہتی ہے کہ جی میاں جس طرح میاں صاحب کے معالج جاتے تھے تو اسی طرح عمران خان صاحب کے معالج بھی اگر انہیں دیکھ لیں گے ٹائم ٹو ٹائم ذاتی معالج تو کیا فرق پڑ جائے. ایک سیکنڈ میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا. بالکل دیکھ لیں گے لیکن معالج آ کے پھر سیاسی بیان جاری نہیں کریں. کہ آج تک کسی معالج نے سیاسی بیان عمران خان صاحب کی جاری نہیں کیا. اس خدشے کا اظہار کیا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. دیر شوڈ بی اے گارنٹی. ٹھیک ہے، دیر شوڈ بی اے گارنٹی. جی 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 حذیفہ صاحب. جی بہت شکریہ منیب صاحب. پہلے تو آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں کچھ بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہوں گا. دیکھیں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ نماز نہ پڑھو،
لیکن آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر نشے کی حالت میں ہوں. ہم ایگزامپلس تو دے دیتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو ملتی رہیں اسیسینیشن سے, یا جو ان کی سزائے موت پہ عمل درآمد ہوتا ایک رات پہلے بھی وہ ملی, اور باقی چیزیں اس طرح. بے نظیر بھٹو کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, زرداری صاحب کا ہم ریفرنس دیتے ہیں. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہر سیاستدان پہ کڑا وقت آیا ہے. بھٹو صاحب اسیسینیٹ ہوئے, میر مرزا شاہ نواز جو ہے وہ بھی دنیا سے چلے گئے. بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. میاں نواز شریف صاحب کو لانڈی جب لے جایا جاتا تھا ہیلی کاپٹر میں, ہتھکڑیاں بازو پیچھے باندھ دیے جاتے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بھی کیسز بنے. کبھی کسی سیاسی لیڈر نے وہ تلخی اپنی جماعت کو منتقل نہیں کی, اس نے سب کچھ خود برداشت کیا اور کوشش کی کہ میں رستہ نکالوں. بانی تحریک انصاف جو اپنے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں, آئین کے آرٹیکل 14 کی بات کرتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن نہ ہو, لیکن بانی تحریک انصاف پہلے یہ تو بتائیں کہ جن اداروں نے انہیں وہ ساری سہولیات دینی ہیں, جس ریاست نے ان کے فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, وہ اس ریاست کا سلوک کیا کرتے ہیں. یعنی وہ شخص جو ہے اس کی بہنیں شدید سردی میں پروٹیسٹ کرتی ہیں, 1 مہینے کی جدوجہد کے بعد ملاقات الاؤ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے فیملی کی ملاقات کرائی جائے گی. فیملی کی ملاقات شروع ہوتی ہے, بہن اندر جاتی ہے. وہ پرلا آدمی جیل میں بیٹھ کے یہ ایویلویٹ کرتا ہے کہ میں نے اپنی ویل بینگ بتانی ہے یا نیریٹو بتانا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, ویل بینگ چھوڑ دو, دوبارہ 2 مہینے بے شک ملاقات نہ ہو, لیکن میں نے اتنا شدید سخت بیانیاں بتانا ہے تاکہ میرا کلٹ جو ہے میرے ساتھ کھڑا رہے. تو مجھے آپ بتائیں جب آپ اس طرح کے ٹویٹس کریں گے, ایک ایس ایچ او ہے نا جی, آپ ایک بندہ غریب آدمی ایک ایس ایچ او کو گالی دے دے, اس نے اپنی اوقات کے مطابق میکسیمم کام کیا ہے, ایس ایچ او سے 2 تھپڑ لگا دے, وہ کہے گا ایس ایچ او نے مجھے مارا ہے. ایس ایچ او کے مارنے پہ تو چیخ و پکار ہو رہی ہے, لیکن جو آپ ایس ایچ او کو پہلے ہیوملیٹ کرے اس پہ بات نہیں کر رہے. آپ نے سیاسی معاملات کو ایسی بند گلی میں داخل کر دیا, آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو سیاسی دشمنی میں تبدیل کر دیا, اداروں کے سربراہان کو آپ نے اپنے منہ میں ڈال دیا. اس کے بعد آپ نے ریاست کو ایسی نہج پر لے آئے کہ میں سمجھتا ہوں یہ بات, یعنی میں دلی طور پہ بات کہہ رہا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن, کہ آپ کو ذاتی معالج کی ایکسس بھی ہو, فیملی کی ملاقاتیں بھی ہوں, 1 نہیں 2 نہیں 3 ملاقاتیں ہوں, لیکن بھائی آپ جیل میں بیٹھ کر سیاست نہیں کرتے, آپ انتشار پھیلاتے ہیں. ہم نے 26 کروڑ عوام کا فنڈامنٹل رائٹ بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. بانی تحریک انصاف کی اگر فیملی مل رہی ہو, ڈیلی گھر سے کھانے آ رہے ہوں, معالج تک ایکسس چاہیے ہو, ایون کہ شوکت خانم میں کوئی علاج کرانا ہو, ہم ساری سہولیات. آپ یہ کہتے ہیں بیہیویئر ٹھیک ہونا چاہیے. آپ نہیں جیل میں بیٹھ کے, میری جان, آپ جیل میں بیٹھ کے آپ تو وہ کام کر رہے ہیں, یعنی یہ مسلح جدوجہد تو پارٹی نے کبھی نہیں کی, کبھی کسی پاکستان میں سیاسی جماعت نے ایسی مسلح جدوجہد نہیں کی. آپ کا بلیو یہ ہے کہ میں نے مسلح جدوجہد کرنی ہے, یہ بالکل ٹھیک بات کی افتخار صاحب نے, کہ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ معالج نے آ کے بات کرنی نہیں ہے, ڈاکٹر کا کام ہی نہیں ہے میڈیا ٹاک کرنا, ڈاکٹر ہاں اپنی ریکمنڈیشن ضرور دے, ملاقات کے بعد پیمز کے ڈاکٹرز کو لکھے, ایک میڈیکل بورڈ بنانے کا کہے, بہترین مزید آپ کو سہولیات دیں علاج کی. لیکن اگر ڈاکٹر صاحب اگر یہ کہیں کہ آپ کی آنکھ ضائع ہونے سے بچ گئی اور یہ ہو گیا فلاں ہو گیا, اور پورا ایک نیا نیریٹو بنا دیں, اور صرف اور ڈاکٹر بھی ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ کا وفاقی وزیر رہا ہے, لاسٹ کامنٹ سر, لاسٹ کامنٹ سر, فیصل آپ کا فیڈرل منسٹر رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, بٹ آپ نے سیاسی بیانیاں بڑھائے آگے. ٹھیک. اچھا افتخار صاحب لاسٹ, میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہر قیدی کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے اکارڈنگ ٹو دی لا, ٹھیک ہے, اور جو بھی جیل مینول میں لکھا ہے. دوسری بات ہے کہ جن کے بیٹوں کا مسئلہ ہے, بالکل ان کو اگر ان کے کاغذات مکمل ہیں تو ان کو آنے کی اجازت دی جائے. اس میں کون سی بری بات ہے, کیا ہو جائے گا, وہ اپنے باپ کو ملنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے ٹیلی فون پہ تو بات کرتے ہیں نہیں کرتے, اب یہ بھی ڈینائی کر دیں کہ ٹیلی فون پہ بات نہیں کرتے. اگر ریاست ٹیلی فون پہ بات کرنے کی اجازت دیتی ہے تو ان کے آنے سے یہاں پہ کیا ہو جائے گا, کیا خیال ہے کہ وہ لیڈ کریں گے یہاں پہ پروسیشنز کو. ٹھیک ہے, اگر لوگ ان کے ساتھ ہیں تو یہ شوق بھی وہ پورا کر کے دیکھ لیں, اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ پاکستان کی شہریت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, یہ برطانوی شہریت رکھتے ہیں, اور پھر اس سوال کے اوپر بھی بحث چلے گی.